الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمة للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآبائہ وازواجہ وعطرتہ وجمیع امتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات حق کی توفیق سے اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب دو عالم ہمیشہ قرآن اور صاحب قرآن کی پرنور نسبتوں سے فیض یاب فرمائے اور دنیا و آخرت میں ان دونوں رحمت کے سائبانوں میں جگہ نصیب فرمائے۔ حاضرین مکرم، آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کا شرف نصیب ہو رہا ہے وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ اس کی بہت سی جہتیں ہیں، لیکن میں جس جہت پر آج کچھ کلام کرنا چاہ رہا ہوں اور جس پہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ کی نگاہ رحمت میں ترجیح قرآن کو ہے یا صاحب قرآن کو ہے۔ اس سے عقیدے کی بہت سی الجھنوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ دونوں محترم ہیں، دونوں ایمان کے لیے از حد ضروری ہیں، اور کسی ایک کو بھی اگر آپ معاذ اللہ مائنس کرتے ہیں تو پیچھے ایمان نام کی شے نہیں بچتی، ایمان رہتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیا ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ قرآن ہے۔ اگر آپ تھیوری میں دیکھنا چاہیں تو وہ 30 پارے ہیں، اور اگر آپ پریکٹیکل اس کو عملاً دیکھنا چاہیں تو وہ رحمت کونین کی 63 سالہ مبارک زندگی ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔
حقیقت میں ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اسلام کی اصل تعبیر سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اللہ جل مجدہ ان دونوں میں سے اس کی منشا کیا ہے۔ پہلے عقیدہ سماعت فرما رہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، جیسے اللہ سب سے بڑا ہے، سو اس کی ہر صفت بھی مخلوق سے کیا ہے؟ بڑی ہے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے قرآن، تو اس اعتبار سے یہ کسی بھی مخلوق کے مقابلے میں کیا ہے؟ بڑا ہے، اس کی حیثیت اس سے بڑی ہے۔ عقیدہ یہی ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے کلام الہی اللہ کی صفت ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی مخلوق ہے، اور صفت مخلوق سے کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہوتی ہے۔ تو کلام الہی صفت الہی ہونے کے اعتبار سے یہ بڑی ہے۔ لیکن ایک بات ذرا دل تھام کے سنیے گا، میری بات نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا مزاج یہ ہے کہ وہ کہتا ہے بھلے میری کلام صفت بڑی ہے، لیکن جہاں بات آئے گی نا میری صفت کی اور میرے محبوب کی، تو میری رحمت کی چاہت یہ ہے کہ میری صفت کو پیچھے کر لو، مصطفیٰ کو آگے کرو۔ یہ میں نے عقیدتاً بات نہیں کی، کوئی وفور محبت میں بات نہیں کی۔ لوگ اس بات کو کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں کہ یار اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے۔ لوگ تو فوراً کہیں گے کہ آپ نے ایک مخلوق کو اللہ کی صفت سے کیا کر دیا؟ بڑھا دیا۔ یہ تو شرک ہے کہ آپ مخلوق کو خالق سے کیا کر دیں؟ بڑھا دیں۔ اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ کہاں خالق کہاں مخلوق؟ تو کلام الہی یہ اللہ خالق کی صفت ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام مخلوق ہونے کے باوجود، میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ رب کی رحمت کا تقاضا، رب کی چاہت، رب کی مرضی، رب کا دکھایا ہوا راستہ وہ یہ ہے کہ میری کلام کی صفت گھٹانے سے میری خدائی میں فرق نہیں پڑے گا۔ سو میں چاہتا ہوں جہاں میری یہ صفت اور میرا محبوب آ جائے نا، تو صفت کو پیچھے کر دو، مصطفیٰ کو آگے کر دو۔ آپ کہیں گے دلیل، تو اب آگے دلائل ہی دلائل ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، میں نے سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اے محبوب یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر کیا کی ہے؟ نازل کی ہے۔ اب چاہیے تھا کہ رب نے اپنی کتاب کا انٹروڈکشن کروایا تو آگے اسی کو ایکسٹینڈ کرتا نا، کہ یہ کتاب پھر یہ فیض دیتی ہے، یہ کتاب یہ رحمت دیتی ہے، یہ کتاب تمہارا یہ فائدہ کرتی ہے۔ نہیں، رب نے فرمایا محبوب کتاب ہم نے آپ پہ نازل کر دی ہے، اب کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کا نور دینا کتاب کا کام نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا کام ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے محبوب آپ نکالیں گے لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے ایمان اور توحید کے نور کی طرف۔ آپ اس آیت کے بعد کسی بچے سے بھی پوچھیں گے بیٹا ترجیح کتاب کو ہے یا صاحب قرآن کو ہے؟ صاحب قرآن، صاحب قرآن کو ہے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کے چند ایک مقامات آپ کے سامنے اسی تسلسل میں رکھتا ہوں۔ قرآن نے خود کو کہا میں علم ہوں،
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، قرآن نے کہا کہ میں نالج ہوں، میں علم ہوں. لیکن آپ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقامات اٹھا کے پڑھیے، قرآن نے کہا میں جسٹ نالج ہوں، علم ہوں، لیکن یہ علم تم تک پہنچانے کے لیے رب نے معلم آمنہ کے لال کو بنایا. معلم حضور ہے. قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پہ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تمہارا معلم حضور کو ہم نے بنایا. حضور نے خود کہا انما بعثت معلما، مجھے رب نے بھیجا ہی معلم بنا کے ہے. تو رحمت کونین کو رب ذوالجلال نے معلم قرار دیا. اچھا، قرآن مجید فرقان حمید نے خود کو ہدایت کہا، ہدی للناس. یہ قرآن لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. لیکن آپ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن نے سورہ شورى میں کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہدایت قرآن ہے، مگر یہ ہدایت لوگوں کی جھولی میں ڈالنے والا ہادی قرآن نہیں ہے، ہادی مصطفیٰ کو بنایا. قرآن نے خود کو نور کہا ہے. کیا کہا؟ نور. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ قرآن روشنی ہے، نور ہے جو لوگوں کو ہدایت کی روشنی سے آشنا کرتا ہے. اب خود کو قرآن نے نور کہا، لیکن ساتھ ہی کہا یہ نور خود بخود نہیں ملتا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. نور دینے والا رب نے اپنے مصطفیٰ کو بنایا. اچھا، قرآن مجید فرقان حمید نے خود کو بیان کہا کہ ہر چیز کی کلیئرٹی کرنے والا. بیان، ہر چیز کو بیان کرتا ہے قرآن. ھذا بیان للناس. لیکن ساتھ ہی فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. یہ بیان پڑا رہتا اگر اس کو بیان کرنے والا آمنہ کا لال نہ ہوتا. مبین حضور کو بنایا ہے. قرآن نے خود کو ذکر کا نصیحت کہ یہ نصیحت کی کتاب ہے، لیکن فرمایا یہ نصیحت لوگوں کے کسی کام نہ آ سکتی جب تک ہم نے اس نصیحت کو سنانے والا مذکر حضور کو نہیں بنا لیا. حضور کو نہیں بنا لیا. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ 4 5 6 7 مقامات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اب جو مقام رکھنے جا رہا ہوں نا وہ آپ کو یقین جانیے ایک عجیب ذوق عطا کرے گا. میں نے الحمد سے والناس تک سارا قرآن اس کاؤنٹنگ کے لیے بار بار دیکھا کہ اے قرآن تو اس اعتبار سے دنیا والوں کو کیا تصور دیتا ہے. قرآن نے کہا میں رحمت ہوں. میں کیا ہوں؟ رحمت ہوں. 11 بار قرآن نے کہا میں رحمت ہوں، میں رحمت ہوں، میں رحمت ہوں، میں رحمت ہوں. میں یہ بات پوری بصیرت اور پورے شرع صدر کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. 11 بار قرآن نے خود کو رحمت کہا ہے، مگر 11 بار ہی کہا رحمت ہوں مومنوں کے لیے. رحمت ہوں صرف مومنوں کے لیے. رحمت ہوں صرف نیکوکاروں کے لیے. رحمت ہوں صرف اللہ رسول کو ماننے والوں کے لیے. 11 بار میں ایک بار بھی قرآن نے اس سے اگلا دعویٰ نہیں کیا. رب نے کہا آؤ، ایک طرف میرا کلام تھا، ایک طرف میرا محبوب صاحب قرآن ہے. قرآن نے اپنا تعارف کرایا میں مومن ہوں، صرف رحمت ہوں صرف مومنوں کے لیے. اور جب قرآن کی باری آئی نا تو رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب تجھے صرف مومنوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے تجھے پے کرے رحمت بنا کے بھیجا. اب مجھے بتائیں کہ رب اپنے کلام کو پروموٹ کر رہا ہے یا اپنے محبوب کو پروموٹ کر رہا ہے؟ اپنے محبوب کو پروموٹ کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ محبوب آگے آئے، محبوب کی شان آگے آئے، محبوب کے مقام کا لوگوں کو پتا چلے. آپ پورا قرآن پڑھ لیں، قرآن یہ کہیں نہیں کہتا
کہ جس نے رب کی بات مان لی اس نے رسول کی بات مان لی. یہ تو بات تھی نا جو اب تک میں نے کی وہ قرآن کی. اب رب نے کہا ہو تم ایک اور منظر بھی محبت کا دکھائیں کہ جب کسی سے پیار ہو جائے نا تو پھر محب یہ نہیں چاہتا کہ میں آگے بڑھوں، وہ کہتا نہیں میں جو ہوں وہ ہوں، میرے اس ہونے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. وہ چاہتا ہے لوگ مجھے نہ دیکھیں میرے یار کو دیکھیں، اس کی عظمت کے سامنے سر جھکائیں. رب نے پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ رب کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، لیکن آپ قرآن مجید سورہ النساء اٹھائیں، رب ذوالجلال نے کہا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت. یا تو بات بہت سائیڈڈ ہوتی تو پھر سمجھ میں آ جاتی، ون سائیڈڈ ہوتی تو رب کو ترجیح ملنی چاہیے تھی، لیکن رب نے کہا نہیں مجھے ترجیح دو نہ دو میری خدائی میں فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن جب تم میرے مصطفیٰ کی عظمت کے سامنے سر جھکاؤ گے تو میری رحمت خوش ہو کے تمہیں اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لے گی. پورے قرآن میں یہ نہیں ملے گا کہ لوگوں رب کو منا لو تو حضور مان جائیں گے، نہیں، یہ ملے گا کہ رب ذوالجلال کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور میرے رب ہونے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن میرے یار کا مقام تو دیکھو نا. جس نے مصطفیٰ کو منا لیا وہ یقین کرے اس نے خدا کو منا لیا. ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ حضور کو دی جا رہی ہے، حضور کو دی جا رہی ہے، رحمت کونین کو دی جا رہی ہے. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین. قرآن کا خلاصہ اگر نکالو نا کہ ایک جملہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو وہ جملہ یہی بنتا ہے او لوگو آؤ میرے مصطفیٰ سے پیار کرو، آؤ میرے مصطفیٰ سے ادب کرو، میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرو، میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو، میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو. رب ہر بات. اچھا مجھے سنن نبی داؤد کی روایت ایسے ہی ذہن میں آ گئی، قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں؟ 3 سوال. یہ تو بچے بچے کو معلوم ہے. کتنے سوال ہونے ہیں؟ 3. پہلا سوال مر ربو کا، تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ما حاضر رجل الذی بعث فیکم، جس روایت کو میں کوٹ کر رہا ہوں اس میں لفظ یہ ہے، مگر نہ بخاری مسلم میں لفظ اور آئے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل. یہاں لفظ ہے یہ ہستی کون ہے جو تم میں بھیجی گئی تھی. پہلے سوال کا جواب آ گیا میرا رب اللہ ہے، اوکے ہو گیا. دوسرے سوال کا جواب آ گیا میرا دین اسلام ہے، اوکے ہو گیا. تیسرے سوال کا جواب آ گیا ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، اوکے ہو گیا. لیکن سنن نبی داؤد کی روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا منکر نکیر چوتھا سوال بھی کریں گے. کتنا کویسچن؟ چوتھا سوال. بہت سے لوگ آج پہلی بار سنیں گے، چوتھا سوال بھی پوچھیں گے. اب وہ چوتھا سوال کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ تینوں سوالوں کے جواب اوکے دے دے گا نا تو فرشتے چوتھا سوال فرمائیں گے. وہ کہتے ہیں ہم نے تم سے پوچھا یہ کون ہے جو تم میں بھیجے گئے، تم نے کہا اللہ کے رسول ہے. وما یدریکا، تمہیں کیسے پتا چلا یہ اللہ کے رسول ہے؟ ذریعہ کیا ہے، سورس کیا ہے، تم نے کیسے جانا کہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ اب ذرا اس کا جواب سنیے. وہ قبر میں جانے والا صاحب ایمان کہے گا، وہ کہے گا مجھ سے پوچھتے ہو مجھے کیسے پتا چلا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت. انہوں نے کہا میں نے قرآن پڑھا، قرآن نے کہا سب کچھ مصطفیٰ ہے. میں نے قرآن پڑھا، قرأت کتاب اللہ. اب مجھے یہ جملہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ بابا قرآن کہاں اور صاحب قرآن کہاں. قرآن کو تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا جسٹ انٹروڈکشن بنایا ہے، وہ حضور کا تعارف بن کے آیا ہے کہ لوگوں یہ بارگاہ ایسی ہے، لوگوں یہ ذات ایسی ہے، لوگوں ان کا حسن و جمال ایسا ہے، لوگوں ان کا فضل و کمال ایسا ہے، لوگوں قیامت والے دن ان کی شان یہ ہوگی، لوگوں ان کے گھر کا ادب یہ ہے، لوگوں ان کی بارگاہ ہمیں جانے کا ادب یہ ہے. قرآن تو حضور کی بارگاہ کا ادب بتانے کے لیے رب ذوالجلال نے. اچھا وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ذرا ذہن میں لائے نا، جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا قیامت کے قریب ایک قوم آئے گی یتلون کتاب اللہ رتبا،
ان کا وہ قرآن کو یوں پڑھے گی کہ ہر وقت ان کی زبان قرآن سے تر رہے گی. ہر وقت ان کی زبان قرآن سے رتبا. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت زبان کا تر رہنا، کثرت سے قرآن پڑھنا، قرآن کی بات کرنا، قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کے معنی بیان کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا. لیکن آقا کریم نے فرمایا سب کچھ کرنے کے باوجود دین اسلام سے خارج ہوں گے. سب کچھ کرنے کے باوجود دین اسلام سے. سوچنے والی بات ہے کہ زبان ہر وقت قرآن سے تر ہے مگر دین اسلام سے خارج کیوں؟ سبب کیا ہے؟ فرمایا سبب یہ ہے کہ قرآن سے تو ہر وقت زبان تر ہے مگر دل ادب و تعظیم مصطفیٰ سے خالی ہے. دل ادب و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے؟ خالی ہے. رب نے کہا انہی خالی دلوں کو تو میں نے قرآن میں منافق ڈکلیئر کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. فرمایا جو لوگ قرآن کی طرف آئیں اور صاحب قرآن کی طرف نہ آئیں وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ پکے سچے منافق ہیں. تو ترجیح کس کو رب دے رہا ہے؟ صاحب قرآن کو. صاحب قرآن کو بار بار رب ذوالجلال یہ بتانا چاہتا ہے کہیں میری صفت سمجھ کر دھوکے میں نہ آ جانا کہ شاید قرآن کا مقام حضور سے زیادہ ہے. نہیں، فرمایا یاد رکھنا بھلے میری صفت ہے، حقیقت یہی ہے کہ میری صفت مخلوق سے بلند ہوتی ہے، لیکن جو میں تم سے تقاضا کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب صفت اور میرا محبوب آمنے سامنے آئے تو پھر عقیدہ یہی رکھنا کہ یہ بعد میں ہے، مصطفیٰ اس سے پہلے ہے. حضور کا مقام اس سے کیا ہے؟ پہلے. آئیے نا سورہ حشر میں چلیں. قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اے لوگو تمہیں کیا خبر ہمارے کلام کی طاقت کیا ہے، ہیبت کیا ہے، جلال کیا ہے، اس کے اندر پوٹینشیل کیا ہے. فرمایا ہم یہ اپنا قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے نا تو پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، سرما بن جاتا پہاڑوں کا. یا اللہ تیری اس کلام کی ہیبت و جلال کو پھر ہم کیسے سہ گئے، ہم کیسے برداشت کر گئے کہ بچے بچے کی زبان پہ الحمد سے بالناس تک سارا قرآن آ گیا. قرآن نے کہا اس کے دو وسیلے بنے، ایک قلب مصطفیٰ، ایک زبان مصطفیٰ. اس کے دو وسیلے بنے. آپ اپنا موبائل فون لے کے جائیں نا 12 وولٹ کی بیٹری والا اور وہ ڈائریکٹ 240 میں لگا کے دیکھیں کیا رزلٹ آتا ہے. ہر چیز کو رب ذوالجلال نے توسل کے ساتھ سمجھایا ہے. فرمایا میرے کلام کی ہیبت تو یہی تھی کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن تمہارا 2 3 4 سال کا بچہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتا پھرتا ہے. سبب کیا ہے؟ 2 وسیلے ہیں، ایک قلب مصطفیٰ، دوسرا زبان مصطفیٰ. کہاں لکھا ہے؟ اٹھائیے قرآن. سورہ شعراء میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. اے لوگوں قرآن ڈائریکٹ تمہیں نہیں ملا، یہ اترا ہے قلب مصطفیٰ پر اور اس نے وہ جلال اور ہیبت جذب کر کے اسے جمال بنا کے تمہیں عطا فرما دیا. 2 مقامات قرآن کے، ایک سورہ مریم میں، دوسرا سورہ دخان میں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. فرمایا قرآن اتنی طاقتوں کے باوجود آسان کیسے ہو گیا؟ فرمایا اس لیے آسان ہو گیا کہ یہ زبان مصطفیٰ کو چوم کے نکلا. تو رب کس کو پریفر کر رہا ہے؟ صاحب قرآن. کس کو ترجیح دے رہا ہے؟ صاحب قرآن. دوستان عزیز، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور اینگل سے ذرا دیکھیے. حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے
وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی کیا ہے؟ وحی ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو بولتے ہیں وہ وحی ہے۔ قرآن وحی جلی بن گیا اور حدیث وحی خفی بن گئی۔ آقا اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو کتنی نیکیاں دیتا ہے؟ 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 نیکیاں دیتا ہے اس کو۔ بس اس پہ حدیث ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب دوسری طرف چلیں، ذرا اس 10 کے فگر کو دیکھیں۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، صحاح ستہ کی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے نا اللہ اسے 10 نیکیاں دیتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، قرآن کی بات آئی تو 10 رحمتوں کے ملنے پر بات سٹاپ کر دی، اور جب صاحب قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بات آئی رب ذوالجلال نے کہا محبوب کی بات آ گئی ہے نا، اب ان کو صرف 10 رحمتیں نہیں، ان کو 10 نیکیاں بھی دے، ان کے 10 گناہ بھی معاف کر، جنت میں ان کے 10 درجوں کی بلندی کی بھی خوشخبری سنا دے۔ اچھا، جب ادب کی بات آئی تو رب نے قرآن میں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ لہجہ نرم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پوزیٹیو لہجہ ہے، لہجہ کیا ہے؟ پوزیٹیو ہے، اس میں محبت ہے، اس میں غصہ نہیں ہے، جلال نہیں ہے، آسانی ہے، جمال کی صورت ہے کہ اگر قرآن کو غور سے سنو گے تو تمہیں کیا ملے گی؟ رحمت ملے گی۔ کوئی معاملہ اتنا سینسیٹیو نہیں بتایا گیا، حساس نہیں بتایا گیا۔ دیکھیں نا، 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک آرڈر ہوتا ہے جو آپ ذرا لائٹ وے میں دیتے ہیں، اور ایک آرڈر ہوتا ہے جو آپ ذرا سخت طریقے سے دیتے ہیں، سخت طریقے سے۔ کہیں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ممنوع ایریا، یہاں آپ نہیں جا سکتے، اور کہیں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنا ممنوع ہے آگے جائیں گے تو گولی مار دی جائے گی، شوٹ کر دیا جائے گا۔ سرحد پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس لائن کو کراس کریں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، شوٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لائٹ وے میں بات کرنا، اور ایک ہوتا ہے بہت سینسیٹیو وے میں بات کرنا۔ قرآن کی بات کی نا تو رب نے بڑا لائٹ وے اختیار کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، چپ رہو تاکہ تم پہ رحمت کی جائے۔ اور جب صاحب قرآن کی بات آئی نا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ معاملہ سینسیٹیو ہو گیا، حساس ہو گیا، بہت زبردست اس میں وارننگ آ گئی۔ فرمایا ایمان والو، پہلے قرآن کی بات تھی، جسٹ کہا تھا خاموش رہو، اب میرے یار کی بات ہے، دیکھو تمہاری آواز بھی مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور یاد رکھو اگر کہیں تمہاری آواز اونچی چلی گئی تو فرمایا پھر یاد رکھنا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، خرب نیکیاں بھی کر کے دنیا میں آؤ گے نا تو اس ایک بے ادبی کی وجہ سے خرب نیکیوں کے سمیت تمہیں جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، سارے اعمال ضائع برباد کر دیے جائیں گے۔ تو ترجیح کس کو مل رہی ہے؟ قرآن کو مل رہی ہے یا صاحب قرآن کو مل رہی ہے؟ اور دوستو، اگر آپ قرآن و حدیث کے ان دلائل کو اپنے ذہنوں میں لے آئے تو اب آپ کو میدان محشر کا وہ منظر بڑا لطف دے گا، بڑا لطف دے گا کہ جس کی بگننگ کچھ اور ہے اور جس کا کلائمیکس کچھ اور ہے۔ بگننگ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی تھر تھر کانپ رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر ڈر رہا ہے، آدم علیہ السلام جیسے ابو البشر پریشان و پشیماں ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ہر کوئی ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے، پریشان ہے، پشیمان ہے۔ بگننگ یہ ہے اس کی، اور اس کا کلائمیکس کیا ہے؟ بھائی صاحب بیٹھ جایا کریں آپ نا پیچھے، برائے مہربانی جو دوست بعد میں آتے ہیں کائنڈلی جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جایا کریں، پھلانگ کے آنا دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ بہت سے دوستوں نے اس چیز کا مجھ سے شکوہ بھی کیا ہے کہ ہم پہلے بیٹھنے کے لیے اور بات کو توجہ سے سننے کے لیے ہم بہت پہلے آ جاتے ہیں،
بعض دوست بالکل اینڈ پہ آ کے تو وہ ہماری ساری محنت جو ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے. تو میں گزارش کروں گا جو دوست بھی باہر آئیں بعد میں وہ پیچھے جس صف میں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. نماز کھڑی ہو جب جماعت تو پھر اس کے بعد جہاں جگہ آگے ملتی جائے خالی ہو جائے وہاں پہ آ جائیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اب دیکھیں وہ ساری بات میرے ذہن سے جو تھی نا وہ ادھر ادھر اس طرف چلی گئی. کون سی بات کر رہے تھے ہم؟ کلائمیکس میدان محشر کا. بگننگ ہے میدان محشر کی. عدل 100% ہے. عدل کیا ہے؟ 100%. سفارش 0%. سفارش کیا ہے؟ 0%. عدل ہو رہا ہے. وہی عدل ہر ایک کو ڈرنے پہ مجبور کر رہا ہے. پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا. بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر کہہ رہے ہیں میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. 0% ہے سفارش اور عدل ہے 100%. لیکن جیسے ہی رحمت کونین اپنا سر انور سجدے میں رکھیں گے نا میٹر الٹا چل پڑے گا، میٹر الٹا چل پڑے گا. اب عدل گھٹنا شروع ہوگا، شفاعت بڑھنی شروع ہوگی. ہم تو قرآن اور صاحب قرآن کی بات کر رہے ہیں. میدان معاشر میں خدا مصطفیٰ کی بات ہے، اللہ رسول کی بات ہے. اللہ کا حق تھا عدل، حضور کا حق تھا شفاعت. جیسے ہی آقا نے سر سجدے میں رکھا میٹر الٹا چلنا شروع ہو گیا. اب شفاعت بڑھنے لگی، عدل گھٹنے لگا. عدل کی ریش گھٹنے کا معنی یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ کوئی ظلم یا بے انصافی ہونے لگی، نہیں. عدل میں رب کی ذات چھائی تھی میدان معاشر پہ. رب نے کہا نہیں، میں نے کوئی آج کا دن خود کو منوانے کے لیے تھوڑا بنایا ہے. یہ تو دن میں نے یار کو منوانے کے لیے بنایا ہے. یہ تو دن میں نے لوگوں کو آمینہ کے لال کی عظمتوں کی کہانی آنکھوں سے دکھانے کے لیے بنایا ہے. اب الٹا میٹر چلنا شروع ہوگا. عدل کم ہوتا جائے گا، شفاعت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. بڑھتے 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 میں آپ کو کلائمیکس بتاؤں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رب کہے گا عدل لاک. اس کا معنی مفہوم یہ ہے عدل کیا ہو گیا؟ لاک. ان کا اب میں بھی وہی کام کرتا ہوں جو میرا یار کر رہا ہوں. میں بھی وہی کام. رب نے خود کو ترجیح دی یا یار کو ترجیح دی؟ خود رب چاہتا تھا میں عدل کروں، یار چاہتا تھا شفاعت ہو. یار چاہتا تھا میری سفارش چلے، میری شفاعت چلے. رب ذوالجلال وہ کہے گا میرے خالق و مالک و رازق و معبود ہونے میں فرق پڑنے والا نہیں ہے. میں اگر کسی کو معاف کر دوں پھر بھی خدا ہوں، کسی کو اس کی سزا دوں تب بھی خدا ہوں. لیکن آج لوگوں کو دکھاتا ہوں. حدیث پاک کے لفظ ہیں، رب کہے گا وہ میرے یار نے بھی شفاعت کی، میرے یار کے غلاموں نے بھی شفاعت کی، عالموں نے بھی شفاعت کی، فرشتوں نے بھی شفاعت کی، شہیدوں نے بھی شفاعت کی. ساروں نے وہ کام کیا جو یار کر رہا ہے، وہ کام کیا جو یار کر رہا ہے. تو پھر میں بھی اپنا کام چھوڑتا ہوں، وہی کام کرتا ہوں جو یار کر رہا ہے. باقیت شفاعتی، باقیت شفاعتی، باقیت شفاعتی، یہ رب کے جملے ہیں. اللہ فرمائیں کہ میری شفاعت رہ گئی، میری شفاعت رہ گئی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر رب میرے والا کام پتہ ہے کس طرح. بندوں نے تو کام کیا نا اپنی کیپیسٹی میں، اللہ کام کرے گا اپنی کیپیسٹی میں، اپنی کیپیسٹی میں. اللہ اپنی شان کے شایان شان دوزخ میں سے دونوں لب یوں بھرے گا، یوں بھرے گا اور انہیں اٹھا کے جنت میں ڈال دے گا. اور ایک بار نہیں کرے گا، 3 بار کرے گا، 3 بار کرے گا، 3 بار کرے گا. لیکن دوستو یہ فیض ملے گا اسی کو، ملے گا اسی کو جو مرتے ہوئے حضور سے محبت و پیار و ایمان کا تعلق لے کے جائے گا. اور لے کے وہی جائے گا جو اس دنیا کو حضور کے احکام کے مطابق بسر کرے گا. وگرنہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ مرتے ہوئے ماں باپ کی شکل میں شیطان آ جاتا ہے اور وہ آگے کہتا ہے وہ تم مسلمان مر رہے ہو، ہم نے آگے سارا جہان دیکھ لیا ہے، یہودی مرو آگے عیش ہے، چھوڑو اسلام کو، یہودی بن جاؤ آگے عیش ہے. کسی کے ماں باپ اس کے پاس آ کے کہتے ہو تم مسلمان مر رہے ہو، عیسائی ہو کے مرو، ہم نے آگے جا کے دیکھا ہے آگے عیسائیوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں، فلاں مرو ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. ہم ساری زندگی ایسے ہی معاذ اللہ دھوکے
اس لمحے بدبخت ہمارا ازلی دشمن شیطان اس طرح آ کے ایمان کو چھینتا ہے، اور جو حضور کا سچا غلام ہوتا ہے، خدا کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے، جان نکالنے والا فرشتہ ملک الموت آ کے ان شیطانوں کو بھگا دیتا ہے اور کہتا ہے، مصطفیٰ کے غلام جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا میں تیری روح نہیں نکالوں گا۔ وہ خود کلمہ پڑھاتا ہے، وہ خود کلمہ پڑھاتا ہے۔ دوستان عزیز، خلاصہ ساری گفتگو کا یہ نکلا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ قرآن کا یہی اعلان ہے کہ لوگوں میں خود کو منوانے نہیں آیا، مصطفیٰ کو منوانے آیا۔ اللہ کا یہی اعلان ہے لوگوں، جہاں بھی مصطفیٰ کریم کی بات آ جائے تو ہر شے بعد میں ہے، رحمت کونین کی ذات سب سے کیا ہے؟ پہلے۔ اللہ ہماری جھولیاں اس کریم آقا کی محبت و اطاعت کے نور سے معمور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد